پھر یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، جمہور علماء محدثین کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو ہوئی۔ جو اکثر محدثین نے محققین نے لیا وہ 9 ربیع الاول ہے، لیکن جمہور اس طرف جو عام مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول، یہ قول بھی ہے، اور ہمارے زبانوں پر زد عام یہی ہے، اور عام کتابوں میں بھی 12 ربیع الاول پیر ہی کا دن تھا، اور 25 اپریل 571 عیسوی کا چل رہی تھی صبح صادق کے وقت اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن تھا، پیر والے دن ہی، جس طرح کہ بخاری شریف کی روایت میں ذکر کی تھی پچھلے جمعے کو، فرمایا اس وقت تنہا گھر میں اکیلے تھی، اور یہ بھی مذکور ہے کہ چراغ جلانے کے واسطے کچھ بھی نہیں تھا، بہار کا موسم تھا، صبح صادق کے وقت۔ فرمایا میں اپنے تنہا گھر میں ہوں، میں اس طرح دیکھ رہے اپنے لیٹی ہوئی ہوں کہ ایک زوردار قسم کی آواز میں نے سنی۔ جب آواز سنی تو اس سے میں ڈر گئی۔ فرمایا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انتہائی سفید نما پرندہ وہ قریب آ کر اپنا پر میرے سینے پر ملایا، وہ ملا جس سے میری ڈر ختم ہو گئی۔ جو ہی میں نے قریب دیکھا پیالہ شربت سے بھرا ہوا ہے، فرمایا میں نے اس کو پی لیا، جس سے مجھے سکون انتہائی ہوا، انتہائی اچھا سکون ملا مجھے۔ جب میں نے دوسری طرف نظر دوڑائی تو دیکھا دور دراز خوبصورت قسم کی قد والی خوبصورت عورتیں کھڑی تھیں، اور ایک نے بتایا کہ میں آسیہ ہوں، اور دوسرے نے فرمایا کہ میں مریم ہوں بنت عمران ہوں، اور یہ جنت کی حوریں تھیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں کو کس نے میرے حالت کے بارے میں خبر دی، اور فرمایا یہ بھی ذکر کیا کتابوں میں، یہ علامہ زرقانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے بھی ذکر کیا، مدارج النبوہ نے بھی ذکر کیا، دلال النبوہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ فرماتی کہ پھر اس کے بعد پھر یہ جب دیکھا میں نے کہ لمبی دراز خوبصورت قسم کی عورتیں کھڑی ہیں جو میری مدد کے واسطے آئی ہیں، فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے میری نظروں سے یہ پردے ہٹا دیے، اور میں نے دیکھا زمین و آسمان کے سامنے سفید ریشمی اللہ پاک نے چادر بچھا دی، اور چادر بچھانے کے بعد دیکھا کہ جماعتوں کی شکل میں انسانی شکل میں جماعت کی شکل میں کھڑے ہیں، جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابیں ہیں، اور کستوری سے زیادہ خوشبو مجھے آنے لگی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا پرندوں کے ایک زبردست قسم کا ڈار جو آسمان سے زمین تک پھیلایا ہوا اللہ پاک نے، اور اس پرندوں کی ڈار بھی عجیب ذکر فرمایا کہ وہ رنگ کے اعتبار سے کس طرح تھے، سبز قسم کے تھے، اور چونچیں اس کی یاقوت کی بنی ہوئی تھی۔ اور یہ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے مشرق اور مغرب کا کنارہ میرے سامنے سے پروے اٹھائے، میں نے یہ دیکھا، اور 3 علم کو علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی، 3 علم، 3 یعنی جھنڈیاں لہراتے ہوئے میں نے دیکھے، ایک مشرق کی افق پر، ایک مغرب کی افق پر، ایک خانہ کعبہ کے اوپر لہراتے ہوئے میں نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد دیکھا ایک زوردار قسم کی پھر یہ آواز سی آئی، اور دیکھا اتنے میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ فرمایا جب میری نظر دوڑائی آپ کی چہرے انور کی طرف، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہے، اور اپنی انگشت شہادت اٹھائی ہوئی اللہ کی ذات کی طرف، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ رو کر التجا فرما رہے اللہ کی ذات سے۔ فرمایا پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد کہ ایک بادل سفید قسم کا ٹکڑا قریب آیا، اور اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری نظروں سے فوراً وہ اوجل کر لیا، اور وہ اس میں یہ ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا کہ اس کو مشرق اور افق کے کنارے پر، اس کو بر و بحر پر لے جاؤ،
جن اور ان کے پاس لے جاؤ تاکہ سب اس کو پہچانے کہ یہ وہ ہے ان الماحی، یہ وہ ہے جو شرک کے آثار کو ختم کرنے والا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بلند کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب یہ باتیں ہوئی اور اس سے پہلے مجھے خواب میں دکھلایا تھا کہ ان کا نام آپ نے احمد رکھنا ہے، فرمایا مجھے خواب میں بتایا تھا۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ عین اس وقت عبد المطلب بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، یہاں تک کہ اس کو بھی اطلاع ملی۔ پھر فرما دیا اب ایک بادل کے وہ ٹکڑے نے آپ علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر لیا، کچھ دیر کے بعد پھر آپ کو رکھا اور آپ کے چہرے انور کو میں نے دیکھا کہ آپ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن چہرے کی طرف وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھا کہ ایک بہت بڑا نورانی اور بادل کا وہ ٹکڑا آیا سفید اور اس سے بڑا تھا، اب پھر آپ کو میری نظروں سے اوجھل کر لیا، اور اس میں نے ایک آواز دینے والی کی آواز سنی کہ آپ اس کو تمام مخلوقات کے سامنے لے جاؤ، آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس اس کو لے جاؤ، پھر یہ بھی فرمایا کہ تمام پرندوں کے پاس لے جاؤ تاکہ سب کے سامنے ان کی پہچان ہو سکے۔ اور یہ آواز دینے والے نے آواز یہ بھی دی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ میں رکھ دی ہے۔ حالانکہ ہر پیغمبر کی ایک اعلیٰ صفات، وہ ساری کی ساری صفاتیں جمع کر کے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں رکھی اللہ پاک نے۔ فرماتے ہیں اس وقت عبد المطلب آئے اور یہ جو دوسری مرتبہ سفید نما بادل کا ٹکڑے نے آپ کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا، فرمایا اس کا دورانیہ پہلے سے زیادہ لمبا تھا، اور جب پھر آپ کو رکھا سفید سبز ریشمی وہ رومال میں آپ کو لپٹے ہوئے، اس سے وہ پانی کے وہ قطرے ٹپک رہے تھے کہ آپ کو رکھا اس میں میرے سامنے۔ فرمائے اسی طرح میں نے دیکھا یہاں تک کہ عبد المطلب آئے اور آپ کو گود میں لیا، فوراً بیت اللہ کے پاس لے کر گئے۔ علماء محدثین نے یہ بات بھی ذکر فرمائی بڑے عجیب انداز سے۔ فرمایا عبد المطلب آئے، جو ہی آپ کو دیکھا، بعض علماء نے اس کو تخیلات کی نظر میں رکھا ہے۔ اب بی بی آمنہ نے فرمایا میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا بچوں میں۔ حضرت بی بی آمنہ نے یہ فرمایا عبد المطلب کو یا ہوا بی بی آمنہ آپ تو یہاں پر رہتی ہیں، اس مکہ مکرمہ میں آپ نے ان بچوں کو دیکھا ہے، میں تو شام کے سفر پر جاتا ہوں، بلاد شام بھی جاتا ہوں، مدینہ منورہ بھی میرا جانا ہوتا ہے، فرمایا ان شہروں میں میرا ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں جبریل امین گویا ہوئے اے عبد المطلب آپ نے تو یہ شہروں میں نہیں دیکھا، میں نے تو زمین و آسمان میں ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ پھر فرماتے علامہ زرقانی رحم اللہ نے فرماتے عبد المطلب جب گئے آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ کو گود میں لیے بیت اللہ کا طواف کرا رہے ہیں، اور اس کی زبان پر الفاظ بڑے پیارے تھے۔ فرمایا اس نے الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، الحمدللہ الذی آتانی، تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو معبودیت کے لائق ہے، اس نے مجھے عطا فرمایا ھذا الغلام الطیب الاردانی، ایسا پاکیزہ غلام۔ پھر فرمایا عبد المطلب نے قد ساد فی المہد علی الغلمانی، یہ تمام گودوں میں بچے ان سب کا بڑا سردار ہوگا، قد ساد فی المہد علی الغلمانی۔ پھر فرمایا اس عبد المطلب نے اعیذہ بالبیت ذی الارکانی، اس کو میں پناہ میں دیتا ہوں اس ستون والے بیت اللہ کے رب کے ہاں، اس کو میں تمام شرات سے پناہ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے اندازہ لگا بڑے فصیح لوگ تھے، اور چھوٹے سے 3 جملے میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات عالیہ بھی بیان فرمائی۔ الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، قد ساد فی المہد علی الغلمانی، اعیذہ بالبیت ذی الارکانی، اعیذہ بالبیت ذی الارکانی۔ پھر لوگ جمع ہو گئے، آپ سے پوچھنے لگے اے عبد المطلب یہ بچہ کس کا ہے؟ فرمایا آپ نے اس وقت سینے سے پھر لگایا، فرمایا یہ میرا بچہ ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔
فرمایا عبد المطلب کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ فرمایا اس کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ حیران ہو گئے کہ آپ کے باقی خاندان میں اس طرح نام تو نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب شاعر لوگ تھے، انہوں نے جو آپ کی مدح فرمائی بڑے عجیب انداز سے انہوں نے فرمایا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شق لہ من اسمہ لیجلہ، شق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ سبحان اللہ، بڑے عجیب لوگ تھے یار۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام سے آپ کا نام مبارک رکھ لیا، اپنے ناموں سے آپ کا نام رکھا، اپنی نام سے اخذ فرمایا آپ کی نام مبارک ہو، اور یہ بات بھی ذکر فرمایا ھذا محمود، عرش والا تو محمود ہے اور آپ محمد پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں میں مشترک الفاظ ہیں، حامیم دال دونوں میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کی امت میں بنا کر بھیجا ہے، اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اب وقت مختصر تھا چونکہ یہیں تک ذکر کر لیا۔